سنیں یہ تب سمجھ آنی ہے، یہ دنیا جو کہ فانی ہے، ظاہر میں میٹھی ہے اور صورت میں تازگی رکھتی ہے، لیکن حقیقت میں زہر قاتل اور جھوٹا اسباب ہے اور بیہودہ گرفتاری ہے، اس کا مقبول خار ہے اور اس کا عاشق مجنوں ہے۔ اس کا حکم اس نجاست کا ہے جو سونے میں منڈی ہو، اور اس کی مثال اس زہر کی سی ہے جو شکر میں ملا ہوا ہوتا، اور لڈو بنا ہو مٹھائی کا، درمیان میں اس میں زہر ہو، ایک بندہ دیکھ رہا ہے، ایک بندہ نہیں دیکھ رہا، وہ اس کو کھانا چاہ رہا ہے، اس کو منع کر رہا ہے نہ کھا، اس میں زہر ہے، وہ کہ چپ کر کے بیٹھتے ہیں، کی پتا، وہ کہہ رہا ہے مرے گا، یہ کھائے گا، زہر ہے، بچ جا، وہ کہنا نہیں مانتا، ایک مان جاتا ہے، جو مان جاتا ہے وہ تو بچ گیا، جو کھا لیتا ہے وہ اثر تو کرے گی۔ اب ہر بندہ دنیا کا مفہوم خود سمجھے، بار بار کہہ چکے ہیں، ہر وہ کام دنیا جو اللہ رسول سے غافل کرے، بیوی بچوں کا نام، دولت کمانا، کاروبار کرنا، دنیا نام اس کا نہیں، یہ تو آخرت کمانے کا ذریعہ ہے۔ دنیا کے نظام کے نام چلنا ہے نا، اس نے کام تو کسی کو نہ کم لینا ہی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ عقل مند وہی ہے جو اس کھوٹے متاع پر فریفتہ نہ ہو اور اس سے خراب اسباب کا گرفتار نہ ہو۔ اور داناؤں نے کہا ہے کہ اگر کوئی وصیت کر رہا ہے، سنو ذرا، داناؤں نے کہا ہے، دنائی کیا ہوتی ہے؟ دانا کی تابع داری، دنا بندے کی تابع داری، یہ دنائی ہوتی ہے، اس سے دعوت یہ بے وقوفی ہوتی۔ تو داناؤں نے کہا ہے، عقل مندوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی وصیت کرے کہ میرا مال زمانہ میں کسی عقل مند کو دیں تو زید کو دینا چاہیے۔ وہ کیا؟ جو کہ دنیا سے بے رغبت ہے، اور اس کی وہ بے رغبتی بڑی دلائی کا سبب ہے۔ حق تعالیٰ کی رضامندی کو مد نظر رکھنا چاہیے، اپنا مقصود اللہ تعالیٰ کو جاننا چاہیے، اس کے ساتھ کچھ جمع ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ جنہیں اللہ دین و دنیا بھلائی دونوں دے دے بہت اچھا ہے، اللہ دین و دنیا جن کو دے دے تو وہ بہت اچھا ہے، جو بھلائی مانگنی بھی چاہیے۔ اللہ اللہ اہل عالم یعنی اہل جہاں راضی ہوں یا نہ ہوں، اللہ کی رضامندی کو پیش نظر ضرور رکھنا چاہیے۔ کوئی راضی ہوتا ہے تو راضی ہو جائے، نہ ہو تو اس کی مرضی، اللہ راضی ہو جائے۔ جدھر اللہ مہربان تو سارا جگ مہربان، اللہ راض سارے مہربان۔ میرے مخدوم، یہ بڑی عام بات تو نہیں ہے نا؟ نفس ہمارا جب ریاست پر پیدا ہوا ہے، اس کا مقصود اماتاً ہمسروں پر بلندی کا حاصل کرنا ہے۔ وہ بھی ذات اس بات کا خواہاں ہے کہ تمام مخلوقات اس کے محتاج ہو، اس کے امر نئی کی تابع ہو جائے، وہ کسی خود کا محتاج نہ ہو، یہ نفس ہمارا چاہتا ہے۔ اب اتنی باتیں انسان کے اندر ساتھ ہیں، کیا اتنی جلدی قابو آتا ہے؟ وہ بولو صحیح یار، میں نفس ہمارا کی بات کروں جو ہمارے اندر ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ اس حب و جاہ چاہتا ہے، ریاست سرداری چاہتا ہے، اور اسی پہ پیدا کیا گیا۔ اس کا مقصود امانتاً ہمسروں پر بلندی، یعنی سارے میرے متحد تو میں سردار ہوں، یہ چاہتا ہے نفس ہر بندے کا، سب بندے کا یہ چاہتا ہے، ہر کا، وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو۔ اس کا یہ دعویٰ خدا بے مثل کے ساتھ الوہیت اور شرکت کا ہے، بلکہ وہ بے سعادت تو شرکت پر بھی راضی نہیں۔ یہ دعویٰ شرکت کا ہے لیکن وہ اس سے بھی راضی نہیں ہے۔ یہ دعویٰ کرنا کہ سب کو میرا حکم چلے، یہ دعویٰ اللہ سے شرکت کا ہے نا، وہ کہ اس پہ بھی راضی نہیں وہ، تو کتنا بڑا بھاری دشمن ہوا۔ ہم اس کو پوج رہے ہیں، ہمیں اسے نکیل ڈالنا چاہتا ہے، ہمیں وہ چاہتا ہے کہ کام صرف آپ ہی ہو اور سب کے اس کے محکوم ہو۔ حدیث قدسی میں آیا ہے، سنو، اپنے نفس کو دشمن رکھ کیونکہ وہ میری دشمنی میں کھڑا ہے۔ اب بتاؤ، حدیث قدسی میں آ رہا ہے، اللہ اکبر، آدھا نفسہ کا فإنہا، یعنی وہ میری دشمنی میں کھڑا ہے، اپنا تیرا نفس، اس سے دشمنی کر۔ ہم اس کو دوست بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ، پس جاؤ ریاست اور بلندی اور تکبر وغیرہ اس کی مرادوں کے حاصل کرنے میں نفس کی تربیت کرنا، حقیقت میں اس کے خدا تعالیٰ کی دشمنی میں مدد دینا، تقویت دینا ہے۔ اس امر کی برائی کو اچھی طرح معلوم کر لینا چاہیے کہ کیا میں اپنے نفس کی برائیوں میں اس کی مدد کر رہا ہوں یا اس کی مخالفت کر رہا ہوں۔ پلے پڑا کچھ؟